بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صداقت فریدی اپنی کتاب عرفان ابی طالب کی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ عرفان ابی طالب ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رسالہ مبحث ابی طالب میں ہے اس پر کلام کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ایک ایک حرف کے بخیے ادھیر دیے۔ تو جب میں نے اس کا یہ قول سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا علمی شخص آ گیا اس کائنات میں کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے ایک ایک حرف کے بخیے ادھیرنے والا ہے۔ تو جب میں نے اس کتاب عرفان ابی طالب کا مطالعہ کیا تو سوائے اعلیٰ حضرت کے تعصب کے اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، اور اگر یہ کہے تحقیق کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اس کتاب میں، سوائے خیانتوں کے، سوائے الزامات کے، اپنے حکم لگائے ہوئے ہیں، خود ہی یہ محقق ہے، خود ہی محدث ہے، خود ہی راوی ہے، خود ہی سارا کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اس میں ابھی ہم صرف جو مسلم شریف کی جو روایتیں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ابی طالب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گی کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھا، میں اس کو اٹھا کر اوپر لے آیا۔ تو لہذا یہ روایت جو مسلم شریف کی ہیں، ان کے جو راوی ہیں ان پر یہ تان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ جو تان اس نے کیا ہے مسلم شریف کی روایتوں پر، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کہاں تک اس نے تحقیق میں خیانت کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو دعویٰ اگر آپ پڑھیں گے روایتوں کے بارے میں، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، یہ کوئی بھی ہے، ان روایتوں کے بارے میں اگر اس کا آپ دعویٰ پڑھیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ من گھڑت ہیں، بوگس ہیں، واہیات ہیں، مردود ہیں، یہ دعویٰ ہے اس کا۔ جو من گھڑت ہے اس کو عربی میں کہہ لیں موضوع روایت، تو لہذا اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جبکہ جب ان روایات کے راویوں پر یہ جرح کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ضعیف تک جاتا ہے، اس سے آگے سے نہیں جا ہو سکا کہیں پر بھی، زیادہ ضعیف تک ہے۔ اور جو راوی ضعیف ہو اس کی روایت من گھڑت نہیں ہوتی ہے، پھر ضعیف کے بھی آگے درجات ہیں، اور ضعیف روایت قیاس سے اولیت کا درجہ رکھتی ہے، اولویت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو لہٰذا جو ضعیف روایت ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، تو لہذا ضعیف نہیں، جو تیرا دعویٰ من گھڑت ہونے کا ہے وہ موضوع روایت اس کو ثابت کر، اور جو راویوں پر تان کرتا ہے وہ تو نے جرا ذکر کی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ضعیف ثابت کی، اس سے زیادہ نے کچھ بھی ثابت نہیں کی۔ تو لہذا یہ اپنے دعوے پر خود بھی کوئی دلیل نہیں لا سکا اور دعویٰ کرتا ہے تحقیق کے۔ اب اس کی تحقیق ملاحظہ کیجئے، یہ صفحہ نمبر 111 ہے، اس پر لکھتا ہے کہ جو مسلم شریف کی جو روایت ہے ان تمام روایات کے راوی مجروح و مطعون ہے، جس بنا پر ان کی روایات کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ اب گزارش اتنی سی ہے کہ ان تمام روایات کے راوی مجروح اور مطعون ہیں، جس کی بنا پر ان روایات کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ یہ کس محدث نے لکھا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ حوالہ ذکر کر دے۔ حوالے تو خیر ویسے بھی ذکر نہیں کیے اس نے، کیوں جھوٹا شخص کا کون سے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ کہہ دے کہ مردود قرار دیا گیا 1400 سال میں جن محدثین نے ان روایات کو مردود قرار دیا، صحیح مسلم ترمذی کی، ان کے نام ذکر کر دے۔ اب آ گیا یہ، ان میں کوئی بھی ایک ایسی روایت نہیں جو مفید یقین ہو سکے، بلکہ تانے راوی کی بنا پر یہ روایت خبر واحد اور ظنیت کے مرتبہ سے بھی گر چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا اپنا حکم ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ روایت جو مسلم شریف کی یہ بیان کرتا ہے، وہ مسلم شریف کی میں روایت عرض کر دیتا ہوں۔ یہ شفاعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں کتاب الایمان میں صفحہ نمبر 109 ہے میرے پاس، جو صحیح مسلم شریف ہے وہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 109 بنتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر القواریری و محمد بن ابی بکر المقدمی و محمد بن عبد الملک الاموی قالوا حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الملک ابن عمیر عن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم هو في دحداح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار۔ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ انہوں نے آپ کا دفاع کیا، وہ آپ کو نفع پہنچاتے تھے، تو کیا آپ نے ان کو کوئی نفع پہنچایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ جہنم کے نیچے طبقے میں تھے، میں ان کو اوپر لے آیا، اب وہ ہلکی آگ میں۔ اب یہ روایت ہے، اور اس طرح کی آگے روایتیں۔ اب ان میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، اس میں جو پہلے جس راوی پر تان کرتا ہے وہ محمد بن عبد الملک الاموی ہیں۔ ان پر تان کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلی خیانت جو کی ہے،
حدیث مسلم اگر پڑھیں تو اس کے پہلے راوی جو اس کے نزدیک مطعون ہے وہ محمد بن عبد الملک الاموی ہے. یہاں پہ جو نام ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے محمد بن عبد الملک بن مروان الاموی. یہ سب سے پہلے اس کی خیرت، یہ راوی محمد بن عبد الملک الاموی ہیں. یہاں پہ جس راوی کا ذکر کیا وہ محمد بن عبد الملک بن مروان کا ذکر کیا. یہ راوی اور ہیں، وہ راوی اور ہیں، اور یہاں پر ردب راوی ہی بدل دیا. جبکہ روایات مرسل روایت کے بارے میں کہتے پورا کا پورا راوی ہضم کر گئے. آپ کے کیا کہنے ہیں کہ راوی ہی بدل دیا، وہ صحیح مسلم کا راوی بدل دیا. وہ محمد بن عبد الملک بن مروان ذکر کر دیا. بندہ خدا، یہ محمد بن عبد الملک بن مروان نہیں ہے، یہ محمد بن عبد الملک الاموی ہیں. یہ اور ہیں، یہ اور ہیں. تو نے صرف عبد الملک بن مروان کا نام صرف اس وجہ سے ذکر کیا کہ میزان الاعتدال میں ابو داؤد نے یہ کہا ہے کہ لم یکم بمحکم العقل. یہ لفظ بول دیے، تو نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جرا آ گئی ہے تھوڑی سی، بس راوی بدلتا ہے تو بدل دو، بس پتہ چل جائے جی میں نے تحقیق کر لی ہے. ایسی خیانت تو نے کی ہے اور دعویٰ کرتا ہے تحقیق کا. یہ عبد الملک بن مروان اگر ان پر بھی تو آ جائے تو ان پر بھی ایسی جرا نہیں ہے کہ اس راوی کو چھوڑ دیا جائے. اچھا آ گیا، یہ اس نے لکھا یہ بنو امیہ کے گنڈوں میں سے ایک گنڈا تھا. یہ کس کتاب میں لکھا؟ حوالہ دے. حوالہ دینے کی تمیز ہے تجھے پہلے بھی نہیں ہے. اب یہ جو حوالہ دیا وہ میزان الہدایہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی 748 دار المعروف بیروت. یہ حوالہ دینے کا طریقہ ہے نہ. جلد نمبر میزان الاعتدال کون سی ایک جلد میں، میرے پاس دار الحدیث کا چھاپا ہے وہ 6 جلدوں میں. اب یہ اور زیادہ جلدوں میں بھی آتی ہیں، 4 جلدوں میں بھی آتی ہے میزان الاعتدال. یہ کون سی ایک جلد میں کتاب ہے؟ تو صفحہ ذکر کرتا، وہ ترجمہ نمبر ذکر کرتا، جلد نمبر ذکر، پتہ چلتا بھی بندے نے تحقیق کی ہے. اور جو تحقیق تو نے کی ہے میزان الاعتدال کی، یہ میرے پاس میزان الاعتدال دار الحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. اس میں لکھا محمد بن عبداللہ بن مروان بن حکم ابو جعفر واسطی الدقیقی. ابو حاتم نے کہا کہ یہ صدوق ہے، دارقطنی اس کی توثیق کرتے ہیں، اور ابی داؤد کے لم یکم بمحکم العقل. صرف اس جملے کی بنا پر تو نے راوی ہی بدل دیا. اب جو دیکھنے والے اس کی خیانت کو ملاحظہ کریں. یہ میرے پاس ہے تہذیب الامام مزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اس کی جلد نمبر 26 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 19 ہے. اس میں راوی ہے محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب بن محمد. یہ ہیں جو اموی ہیں اور ابو عبداللہ البصری ہیں. یہ ہیں وہ راوی کہ جو امام مسلم کی اس روایت کے راوی محمد بن عبد الملک الاموی، اور یہ روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ روان کہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ ابو عوانہ الوداع بن عبداللہ ہے. اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر محمد بن عبد الملک الاموی قالو، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ، ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے. اور جو عبد الملک بن اموی ہیں وہ ابو عوانہ سے روایت ذکر کرتے ہیں. اور عبد الملک بن مروان بن حکم، پہلی بات ہے کہ وہ اموی نہیں ہے، وہ ابو جعفر واسطی دقیقی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ابو عوانہ سے روایت نہیں کرتے، ابو عوانہ سے روایت کرتے حضرت محمد بن عبد الملک الاموی جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے راوی ہیں. تو لہذا سب سے پہلی خیانت اس کی یہ کہ اس نے راوی کا نام بدلا اور اس نے حقیقت سے نظر چرائی. وہاں پر الاموی لکھا ہوا ہے لیکن اس نے الواسی الدقیقی جو تھے ان کو بنا دیا کہ یہ ہے. صرف اس وجہ سے لم یکم بمحکم العقل ابی داؤد کا قول ہے اس کو بنانے کے لیے. تو لہذا جناب یہ آپ کی تحقیق ہے، راوی کے راوی بدل دیتے ہیں صرف لم یکم بمحکم العقل اس جملے کے لیے کہ میں عوام کو کہہ دوں میں نے بڑی تحقیق کر دی، بڑی تحقیق کر دی. حالانکہ اگر عبد الملک بن مروان بن حکم بھی اگر یہاں پر یہ راوی نہیں ہے، اگر یہ بھی مراد ہے تو ان پر بھی ایسی جرح نہیں ہے کہ جو ان کی ذوق پر دلالت کرتی ہو. امام دارقطنی نے ان کی توثیق کی ہوئی ہے اور امام ذہبی بھی ان کی توثیق کرتے ہیں. وہ جلد نمبر 5 میں میزان جہاں سے یہ اٹھایا نا لم یکم بمحکم العقل، وہاں پر آگے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. اب آئیے اس کی پہلی خیانت. دوسری بات یہ محمد بن عبد الملک الاموی ایک ثقہ راوی ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شیوخ میں سے. اب ان سے فرماتے ہیں روا عنہ مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ کہ جو محمد بن عبد الملک الاموی ہیں
ان سے امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں، امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں، اور امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں۔ جبکہ جو راوی ہیں محمد بن عبد الملک بن مروان، ان سے امام مسلم روایت کرتے ہی نہیں ہے۔ محمد بن عبد الملک بن مروان بن حکم، ان کا ترجمہ اسی جلد نمبر 26 پہ صفحہ نمبر 24 پر ہے، ترجمہ نمبر ہے 5427 پہ عبد الملک بن مروان بن حکم کا ہے، اور 5424 پر حضرت محمد بن عبد الملک الاموی کا ہے۔ اب جو محمد بن عبد الملک بن مروان بن حکم الواسطی ابو جعفر دقیقی وہ ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے جو روایت کرتے ہیں وہ ابو داؤد ہیں، وہ ابن ماجہ ہیں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ ان سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم تو ان سے روایت ہی نہیں کرتے۔ امام مسلم تو جو روایت کرتے ہیں وہ محمد بن عبد الملک الاموی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ روا عنہ مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ، امام مسلم ان سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا جو امام مسلم کے راوی جو ہے وہ محمد بن عبد الملک الاموی ہیں، محمد بن عبد الملک مروان بن حکم نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی جو خیانت انہیں کی ہے وہ محمد بن عبد الملک بن مروان الاموی لکھ دیا۔ عبد الملک بن مروان الاموی نہیں ہے، وہ دقیقی ہیں، الواسطی ہیں۔ تو لہذا جناب یہ آپ کی تحقیق ہے، عوام کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یہ فتنہ باز لوگ۔ اب سنیے، اب جو محمد بن عبد الملک الاموی ہیں ان کی شان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو علی عبد الرحمن بن یحییٰ بن خاقان نے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کی ہے، وہ حضرت محمد بن عبد الملک اموی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ما بلغنی عنہ الا خیرا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبد الملک الاموی سے خیر ہی پہنچی ہے، خیر کے علاوہ کچھ نہیں پہنچا۔ اب کیونکہ ما بلغنی اس میں ما نافیہ ہے، ما بل نہیں مجھے پہنچا، اور نفی کے بعد جب الا حرف تقلیل آئے تو وہ ما قبل نفی کے اس بات کے لیے ہوتا ہے اور حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر حصر کیا ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے ہمیشہ بہتر اور خیر ہی پہنچی ہے، کبھی کوئی نقص نہیں پہنچا ہے۔ ما بلغنی عنہ الا خیرا، ہمیشہ خیر پہنچی ہے۔ وقال صالح، محمد بن اسدی کہتے ہیں الحافظ شیخ جلیل صدوق، امام نسائی کہتے ہیں لا بأس بہ، تو لا بأس بہ کا کیا معنی ہے کہ ان میں کچھ شک نہیں ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ ثقہ راوی ہے۔ لا بأس بہ کا اگر معنی پڑھنا ہو تو پھر لغت کی کتابوں میں پڑھ لیں جہاں پہ اصول حدیث ذکر ہے کہ جہاں پہ لا بأس آتے ہیں۔ ویسے امام آجوری کے سوال ہے کہ کبھی کبھی تو ذکر کرتا ہے، وہاں پہ اگر پڑھ لے تو لا بأس بہ کا کیا معنی ہے، محدثی لا بأس بہ کہاں بولتے ہیں، امام نسائی بھی اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کی توثیق ہے حضرت محمد بن عبد الملک الاموی کی۔ اور جو تو نے خیانت کی ہے، وہ جو جس راوی کا تو نے ذکر کیا ہے بندہ خدا مطعون، تو وہ بھی نہیں ہے، ان کا بھی میں حال پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے آگے وہی ہیں عبد الملک بن مروان بن حکم جن کے بارے میں تو نے کہا ہے، یہ نہیں وہی 5427 صفحہ نمبر 24 پر ان کا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں قال عبد الرحمن بن ابی حاتم كتبت عنہ مع ابی بواسط وسئل ابی عنہ فقال صدوق۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کے سوال کیا گیا میرے والد سے ان کے بارے میں، یعنی عبد الملک بن مروان بن حکم، حالانکہ یہ راوی نہیں ہے مسلم کے، لیکن تو نے ان پر جرح کیا، لہذا ان کی میں توثیق ذکر کر دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ کہا گیا فقال صدوق، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ سچے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح محمد بن عبداللہ حضرمی کہتے ہیں کہ کان ثقتن، اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ ثقتن، ابن حبان کتاب الثقات میں اس کو ذکر کیا۔ جناب یہاں تو توثیق ہے ان کی بھی، ضعیف راوی تو وہ بھی نہیں ہے کہ جو تو نے بدلے ہیں حضرت عبد الملک بن مروان بن حکم، ضعیف تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلم کے راوی نہیں ہے۔ مسلم کے راوی محمد بن عبد الملک الاموی ہیں کہ جو ثقہ راوی ہیں اور امام مسلم کے شیوخ میں سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کی پہلی خیانت ہے۔ اب اس کو بوگس کہیں، واہیات کہیں، بلنڈر کہیں، یا اس کو من گھڑت کہیں، مردود کہیں، جو لفظ دینا ہے دے دے، یہ تیری خیانت ہے سب سے پہلی۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، دوسرے راوی جس پر اس نے طعن کیا ہے وہ ہے کہ قال حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الملک بن عمیر۔ یہاں پہ عبد الملک بن عمیر جو ہے ان پر اس نے طعن کیا ہے، اور ان پر طعن کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، امام ذہبی نے کہا کہ یہ حافظ نہ تھا، اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ احمد نے کہا کہ یہ ضعیف تھا، حدیث غلط کر دیتا تھا۔ ابن معین نے کہا کہ یہ روایتیں خلط ملط کر دیتا تھا۔ یہ میزان الاعتدال، یہ جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 557۔
یہاں پر عبد الملک بن عمیر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قال ابو حاتم نے کہا کہ لیس بحافظ تغیر حفظه، قال احمد ضعیف، اور اب ابن معین نے کہا کہ مخلط، ابن خراش نے کہا کہ کان شو لا یرداہ، اور کوسی نے ذکر کیا احمد سے کہ انہ ضعفہ جدا۔ اچھا، یہاں پر یہ 5 راوی ہیں کہ جنہوں نے ان پر جرح کی ہے۔ ووثقہ العجلی، امام اجلی نے ان کی توثیق کی ہے، امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے۔ عبداللہ بن احمد، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا میرے والد سے عبد الملک بن عمیر کے بارے میں اور عاصم بن ابی نجود کے بارے میں، تو فرمایا کہ جو عاصم ہے وہ کم اختلاف رکھتا ہے میرے نزدیک، مقدم عاصمہ، اور عبد الملک بن عمیر پر عاصم کو مقدم کیا ہے۔ اب یہ جو جرح ہے وہ ذکر کی، اور نیچے جو توثیق ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس کا جو فیصلہ کن بات ہے وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہذیب التہذیب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 255۔ یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ 4916 ہے۔ عبد الملک بن عمیر بن سوید بن جاریہ القرشی فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اجلی نے کہا یقال له ابن القبطیہ، ان کے ابن قبطیہ کہا کان علی الکوفہ وہو صالح الحدیث، امام اجلی نے کہا کہ یہ کوفہ میں تھے اور یہ صالح الحدیث تھے۔ روا اکثر من 100 حدیث تغیر حفظہ قبل موتہ، اور ان کا جو حافظہ تھا وہ موت سے پہلے بدل گیا تھا۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی انہوں نے جو ان کا حافظہ ہے وہ بدلا رہا ہے، تو یہ تو موت سے پہلے کی بات ہے کہ مرنے سے پہلے۔ کیونکہ ان کی عمر 103 سال تھی، اور 103 سال جب اتنی زیادہ عمر ہو تو آخر عمر میں یہاں پر ذکر بھی ہے قبل موت ہی، کہ مرنے سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ جی، اب آئیے آگے فرماتے ہیں ابن ابی حاتم نے کہا کہ حدثنا صالح بن احمد حدثنا علی بن المدینی سمیت ابن مہدی یقول کان سوری یعجب من حفظ عبد الملک، فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا صالح بن احمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن مدینی نے کہ میں نے سنا ابن مہدی سے، وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ عبد الملک بن عمیر ان کے حافظہ پر تعجب کیا کرتے تھے۔ لیے جناب وجہ بھی آ گئی کہ جو ان کا حافظہ مختلط ہوا تھا وہ وفات سے پہلے ہوا تھا، اور وفات سے پہلے جب ان کا حافظہ درست تھا وہ کیسا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے حافظہ پر تعجب کیا کرتے تھے۔ یہ پڑھیں تہذیب التہذیب۔ اب آئے آگے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا سمع عبد الملک بن عمر یقول انی لو احدث بالحدیث فما اترک منہ حرف، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن عمیر سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث سنی اور اس کو بیان کیا، میں نے ایک حرف بھی اس میں سے ترک نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبد الملک بن عمیر یہ فرمایا کرتے تھے، اب ایک حرف جیسے حدیث کو سنا اس کو یاد کیا اور ویسے ہی ذکر کر دیا، ایک حرف بھی نہ چھوڑا۔ یہ امام بخاری گواہی دے رہے ہیں، ایک حرف بھی نہ چھوڑا۔ تو کیا اس کا حافظہ کمزور تھا؟ جناب وفات سے پہلے حافظے کا مختلط ہونا اور شے ہے، اور حافظ ہونا اور شے ہے۔ موت سے قبل کے حکم کو ساری زندگی پر لگا دینا یہ آپ کے جیسے محقق کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی عادل بندے کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر امام بخاری کیا فرماتے ہیں، وَكَانَ مِنْ أَفْصَحُ النَّاسِ، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فصیح، افصح مبالغہ ہے، سب سے زیادہ فصیح تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور جس کا حافظہ ہی نہ وہ فصیح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فصاحت کے لیے حافظے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ حافظہ مضبوط ہوگا تو پھر فصاحت زبان سے ٹپکے گی، اگر حافظہ ہی مختلط ہو تو زبان سے فصاحت کیسے ٹپکے گی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ افصح الناس، وہ فرماتے ہیں امام میمونی نے حضرت احمد، انہوں نے ابن عیانہ سے، انہوں نے عبد الملک سے، ملک بن عمیر سے اسی کی مثال ذکر کیا کہ میں نے ایک حرف بھی حدیث کا ذکر نہیں چھوڑا۔ بھی فرماتے ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق حمدانی سے یہ فرماتے ہوئے سنا، خذوا العلم من عبد الملک بن عمیر۔ یہ امام ابو اسحاق حمدانی فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم پکڑنا ہے تو عبد الملک بن عمیر سے لو حاصل کرو۔
जनाब मुख्तलिफ हाफिजा वाले से इल्म लिया जाता है। फिर वकाल निसाई लैसा बिही बास, इमाम नसाई फरमाते लैसा बिही बास, ये तो सीखा है। इमाम नसाई उसकी सिकात का ऐलान करें। कुल तो आगे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए फरमाते हैं ज़कर इब्न हिब्बान फी सिकात, इमाम इब्न हिब्बान ने इनको सिकात में जिक्र किया, किताबुल सिकात उनकी किताब है, सिका रावियों में जिक्र किया। और फिर फरमाते हैं इब्न नुमैर ने कहा कि कान सिकातन थबतन फिल हदीस, कि ये सिका थे और हदीस में साबित थे। और इब्न बरकी ने हजरत इब्न माइन से, यहया बिन माइन से नकल किया कि सिकातन इल्ला अन्नहु अख्तउ फी हदीसिन औ हदीसैन, हजरत यहया बिन माइन फरमाते हैं कि सिका है, अगर उनसे खता हुई है वो या तो एक हदीस में है या दो हदीसों में, इससे ज्यादा नहीं। ये यहया बिन माइन फरमाते हैं। और फरमाते हैं अब्दुल मलिक बिन उमैर या अबू ज़ुरा फरमाते हैं कि अब्दुल मलिक बिन उमैर ये अबू बैदा बिन जर्राह से मुरसल रिवायत जिक्र करते हैं कि ये इरसाल करते हैं। और इमाम अबू हातिम ने कहा कि यदखुलु बैनहु व बैन अम्मार बैना रुवैबा रजुलुन, फरमाते कि जो उनकी मुरसल रिवायत है उनके और अम्मारा के दरमियान उनमें जो रुवैबा शख्स है वो मौजूद है, उनकी मुरसल रिवायत है, उनकी भी यहां पर उन्होंने सराहत की हुई है। फरमाते हैं इब्न अबी खैसमा फरमाते हैं कि कान फुसहा बिल कूफा, कि वो कूफा के फुसहा में से थे, और कूफा के जो फुसहा है उनको 4 लोगों को कूफा के फसी लोगों में शुमार करते हैं। अब्दुल मलिक बिन उमैर उनमें से एक है। तो जनाब ये है जरा 103 साल उन्होंने उम्र पाई, कबला मौत ही उनका हाफिजा मुख्तलत हुआ, और जब कबला मौत उनका हाफिजा मुख्तलत हुआ तो इससे ये लाजम नहीं था कि सारी जिंदगी की रिवायतें खत्म कर दी जाएं, बल्कि ये सिका है, सबत है, फसी लोगों में से है। इमाम बुखारी इसके शाहिद है, यहया बिन माइन ने इनकी सिकात का ऐलान किया, इमाम नसाई ने इनकी सिकात का ऐलान किया, इब्न हिब्बान ने इनकी सिकात का ऐलान किया है। और यहां तक इमाम सोली रहमतुल्लाह तआला उनके हाफिजा पर ताज्जुब फरमाया करते थे। ये नजर नहीं आया आपको? वो जो कबला मौत ही की बातें हैं उनको जिक्र कर दिया। ज़ाहिर है जब हाफिजा मुख्तलत होगा तो उस वक्त रिवायत जब मुख्तलत होगी तो उस पर ज़ौफ़ का ही हुक्म लगेगा। अब यहां पर एक बात आती है ज़हन में कि जब इनका जो हाफिजा है वो मुख्तलत हो गया तो फिर ये कैसे फैसला किया जाएगा कि ये जो रिवायत उन्होंने जिक्र किया इमाम मुस्लिम उनसे, ये इख्तिलात से पहले की है। उसका एक कायदा है कि अगर मुख्तलत रावी से, कि जिसका हाफिजा मुख्तलत हो जाए, उससे अगर किसी मुहद्दिस ने रिवायत ली है तो ये जांचने के लिए कि ये उनके इख्तिलात हिफ्ज़ से पहले की है या बाद की है, उसका कायदा क्या है? तो जो रावी उनसे रिवायत लेते हैं उनकी सिकाहत देखी जाएगी कि वो कैसे रावी हैं। जिन्होंने मुख्तलत फी, जिनका हाफिजा मुख्तलत हो गया, वो जो रावी हैं उनसे रिवायत लेने वाले कौन है, क्या वो सिका है या गैर सिका है। तो लिहाजा ये देखना चाहिए कि अब्दुल मलिक बिन जो उमैर है इनका कबला मौती हाफिजा मुख्तलत हुआ, तो इनसे जो रिवायत करने वाले जो रावी हैं वो कौन है और उनकी सिकाहत क्या है। आइए उनकी तरफ। जो मुस्लिम शी की जो सनद है उसमें हद्दसना अबू अवानता अन अब्दुल मलिक बिन उमैर, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन उमवी वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू अवाना ने, उन्होंने अब्दुल मलिक बिन उमैर से ली है। तो लिहाजा अब्दुल मलिक बिन उमैर के जिनका हाफिजा आखिर उम्र में मुख्तलत हो गया उनसे रिवायत लेते अबू अवाना, और अबू अवाना हजरत वद्दाह है। और ये कौन है, इनकी सिकाहत क्या है, अगर इसका पता चल जाए तो फिर इंसाफ करना आसान हो जाएगा। अब आइए इस बात की तरफ कि अबी अवाना अल वद्दाह कौन है। ये जी तहजीब इसकी जिल्द नंबर 30 है और इसका सफा नंबर है 441। यहां पर जो तर्जमा नंबर है वो 6688 है। हजरत वद्दाह बिन अब्दुल्ला यशकुरी अबू अवान वास्ती बजदाज ये हैं, और इनसे ये जो रिवायत करते हैं ये अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत करते हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि ये अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत करते हैं, और इनसे जो रिवायत करते हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक इब्न शवारिब है। यानी मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक उमवी वो अबू अवाना से रिवायत करते हैं, और अबू अवाना जो है वो अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत जिक्र करते हैं। लिहाजा यहां पर यह सराहत मौजूद है, तो लिहाजा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई कि अबू अवाना कौन से है। अब इनके बारे में लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला से सवाल हुआ कि अबू अवानता असबत औ शरीक,
کہ ابو عوانہ زیادہ ثقہ ہیں یا شریک؟ تو فرمایا کہ اذا حدث ابو عوانہ من کتاب فهو اثبت واذا حدث من غیر ربما وهم، فرماتے ہیں کہ جب ابو عوانہ اپنی کتاب سے حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو وہ ثابت ہوتے ہیں، وہ اثبت ہوتے ہیں، اور جب وہ غیر کتاب سے ذکر تو اس میں کبھی کبھی وہم آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ابو زرع فرماتے ہیں کہ ثقۃ اذا حدث من کتابہ، اور اسی طرح ابو حاتم نے کہا کہ وہ صدوق ثقۃ کتبہ صحیح واذا حدث من حفظ غلطا کثیرا، جب وہ کتاب سے روایت ذکر کرتے ہیں تو وہ صدوق ہیں، ثقہ ہیں، لیکن جب کبھی وہ حافظ سے ذکر کرتے ہیں اس کو تو کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جریر بن عبد الحمید سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احفظ من حماد بن سلمہ، کہ وہ حماد بن سلمہ سے زیادہ حافظ ہیں۔ اور اسی طرح آگے ان کی جو ہے وہ توثیق وہ ذکر ہے یہاں پر۔ تو اس میں ایک بات ہے کہ جب وہ اپنی کتاب سے ذکر کرتے ہیں فہو اثبت، اور ان پر کلام نہیں ہے، تو لہذا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان سے روایت کو ذکر کرتے ہیں، اور ان سے ابو عوانہ سے جو روایت ذکر کرتے ہیں وہ محمد بن عبد الملک الاموی ہیں کہ جو ثقہ ہے، ثبت ہے، اور وہ جب ابو عوانہ سے روایت ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو انہوں نے اپنی کتاب سے ذکر کیا وہی روایت انہوں نے لی ہے، غیر کتاب سے روایت نہیں، کیونکہ غیر کتاب کی جو روایت ہے اس پر محدثین بعض اعتماد نہیں کرتے ہیں، تو لہذا ان کی کتاب سے ہی روایت تھی جو محمد بن عبد الملک الاموی نے لی اور ابو عوانہ سے لی، اور ابو عوانہ عبد الملک بن عمیر سے لیتے ہیں۔ اب ابو عوانہ بھی ثقہ ہیں جو اپنی کتاب میں روایت رکھتے ہیں، کتاب سے ثقہ روایت لکھی ہوئی حضرت محمد بن عبد الملک الاموی لیتے ہیں، لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو عبد الملک بن عمیر سے حضرت ابو عوانہ نے جو روایت لی ہے وہ ان کے اختلاط ذہنی سے پہلے کی ہے، کیونکہ اگر بعد کی ہوتی تو ابو عوانہ جیسے ثقہ راوی کبھی ان سے روایت کو نہ لیتے۔ لہذا یہ قانون ہے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ یہ ثابت کہ جب کرنا ہو کہ مختلط فی، یہ کہ جن کا حافظہ مختلط ہو گیا تو یہ کیسے پتا چلے کہ جو روایت ہے کہ یہ اس سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، تو لہٰذا ان سے پہلے راوی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ ثقہ ہے تو پھر روایت وہ انہوں نے اس سے تھی۔ اب یہ اس بات کی طرف، تو لہٰذا یہ پہلی حدیث جو تھی ان کے جو راوی تھے ان پر جو تان تھا یہ اس کا جواب تھا۔ ان میں دو راویوں پر تان کیا تھا، محمد بن عبد الملک الاموی، یہاں پر خیانت کی راوی بدل دیا، اور عبد الملک بن عمیر ان پر تان کیا تھا، ان کا میں نے جواب دے دیا۔ اب یہی عبد الملک بن عمیر آگے والی روایت میں بھی ہے، اور یہی عبد الملک بن عمیر اس سے آگے والی روایت میں بھی ہے، گو کہ تین روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں عبد الملک بن عمیر ہیں، اور عبد الملک بن عمیر ان سے حضرت سفیان بھی نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید وہ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں، حضرت سفیان عبد الملک بن عمیر سے نقل کرتے ہیں، تو لہذا یہاں پر دو شہادتیں ہو گئیں، ایک حضرت ابو عوانہ کی جو وضاح ہے، اور ایک حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو حافظ الحدیث ہیں اور دونوں ثقہ راوی ہیں، تو لہذا دونوں کی ثقاحت کی وجہ سے یہ گمان اور یہ زام اور یہ وہم بھی جاتا رہا کہ ان کے جو حفظ تھا اس کے اختلاط سے پہلے کی روایت منقول ہے، ان کے اختلاط کے بعد کی روایت یہ نہیں ہے۔ اب اس روایت میں کیا ہے، تو دوسری جو روایت اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اب ان روایتوں کو کیوں رد کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سیرت ابن اسحاق کا جو رد ہے وہ ان روایتوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ایک صحابی کے دو قول تو نہیں ہو سکتے، اگر وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کا کیا مقصد کہ آپ نے ان کو نفع دیا کہ نہیں دیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ وہ آگ میں تھے تو اب ہلکی سی آگ میں، پتلی سی آگ میں، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود ان کے منہ سے کلمہ سنا ہے؟ لہٰذا ان روایتوں کو اس لیے رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو تین روایتیں ہیں کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نفع دے گی کہ اس کی آگ ہلکی ہے، یا اس کو جوتیاں ہیں کہ جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، یہ تین روایتیں ان پر جو راویوں پر جرا تھی وہ تو ختم ہوئی۔ لہٰذا یہ جو تین روایتیں ہیں یہ سیرت ابن اسحاق والی روایت سے اصح ہیں، اور پھر امام مسلم نے ان پر اعتماد کیا۔ جو سیرت ابن اسحاق والی روایت ہے وہ جو ابن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق، اس کا بھی انشاءاللہ آپریشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ تو اس روایت کو کیسے ان کے یہاں پر ایک محدث اگر کسی کے بارے میں لفظ کہہ دے، جیسے ابی داؤد، حالانکہ وہ راوی بھی نہیں ہے، جیسا کہ ابی داؤد یہ کہہ دے کہ لم یکن بمحکم العقل، یہاں پر آ کر پورا راوی مطعون ہو گیا، مجروح ہو گیا، چھوڑ دیا۔ اچھا اب آئے عبد الملک بن عمیر کی طرف۔ عبد الملک بن عمیر کے بارے میں ان کا حافظہ مختلف کے قبل موت ہی ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، لیکن
صرف یہ کہہ دے کہ حافظہ مختلف ہو گیا، امام نے ضعفہ کا لہذا وہاں پر چھوڑ دیا. اور محمد بن اسحاق جو سیرت بن اسحاق کا مصنف ہے، اس پر کیسی کیسی جروحات ہیں. ان جروحات ہونے کے باوجود بھی تو نزدیک ثقہ ہے، اور جن میں کسی محدث نے جرح کی ہے اور اس کی ایک توجیہ ہے، اور وہ تیرے نزدیک بالکل مجروح اور متون ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چھوڑنے کے قابل ہے اور روایتیں مردود ہو جاتی ہے. یہ ہے جی آپ کی تحقیق جناب صداقت فریدی صاحب. غیر صداقت، کیونکہ اب صداقت تو نہیں، غیر صداقت ہے نا، راوی کو بدل اتنی زیادہ خیانت کرنا. اب آئیے چوتھی روایت کی طرف. اب چوتھی روایت جو ہے یہ حضرت قتیبہ بن سعید سے ہے. وہ کہتا ہے کہ حدثنا لیث عن ابن الہاد عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عنده ام ابو طالب فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في دحداء من النار يتبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. یہ وہی بات ہے کہ جوتے ہیں آگ کے اور اس کا دماغ اس کے ساتھ کھولتا ہوگا. اب اس میں جو راوی ہیں، اس میں لیث، اس پر اس نے کلام کیا ہے. حدثنا لیث عن ابن الہاد، یہ اس کی کتاب ہے، اس میں یہاں پر اس نے کلام کیا ہے کہ لیث بن سعد. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ شیوخ سے سماع حدیث میں متساہل تھا، غیر محتاط تھا. اچھا، اس سے پہلے کیا لکھا ہے؟ مختصر جواب، اس روایت کی سند میں بھی دو راوی مجروح ہے، لہذا یہ روایت بھی مردود ہے. پہلے لیث بن سعد. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ شیوخ سے سماع حدیث میں متساہل تھا، غیر محتاط تھا. جناب حوالہ بھی دے دیتے. کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی جرح آپ مسلم کے راویوں پر کر رہے ہو لیکن آگے حوالہ بھی کوئی نہیں؟ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ شیوخ سے سماع حدیث میں متساہل تھا، غیر محتاط تھا. تو جناب عرض یہ ہے کہ سماع حدیث میں متساہل ہونے کا کیا معنی ہے؟ متساہل بتا دیتے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ حوالہ ذمہ، اس بات کا حوالہ ذکر کرو. اور پھر متساہل کا معنی کیا صرف متساہل ہونا کیا راوی کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتا ہے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدلیس کے باب میں تھوڑے متساہل ہیں، تو کیا یہ ضعیف ہو گئے؟ امام ابن حکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی متساہل ہیں کئی معاملات میں، تو کیا وہ ضعیف ہو گئے؟ امام ابن حبان ثقاحت میں متساہل ہے لیکن جرح میں بڑے سخت ہے، تو کیا ثقاحت میں متساہل ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہو گئے؟ جناب پہلے متساہل کا معنی بتا دیں کہ متساہل کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک حوالہ ذکر کر دیں کہ یہ کہاں نے کہ جب ان معین کے شیوخ سے سماع حدیث میں متساہل تھا، یہ ذکر کر دیں. اور متساہل کا معنی جو آپ کی ڈکشنری میں، جو آپ کی لغت میں، وہ بھی ذکر کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ محقق صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ہے جی لیث بن سعد جن کے بارے میں اس نے کلام کیا کہ یحییٰ بن معین نے یہ کہا کہ یہ متساہل تھے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں کہ متساہل ہونا کوئی روایت کو ضعیف تو نہیں کرتا، کیونکہ متساہل تو کئی معنوں میں ہوتا ہے. یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ بات ذکر کر دیتے کہ یہاں پر متساہل کا معنی کیا ہے. یہ میرے پاس ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی جلد نمبر 24 ہے، الرسالۃ العالمیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 255. یہاں پہ لیث بن سعد ان کا ترجمہ نمبر ہے 5016. یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ اہل مصر سے طبقہ خامسہ میں سے ہیں اور اپنے زمانہ میں مستقل فتویٰ دینے والے ہیں. وَكَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ صَحِيحًا، اور ثقہ ہیں اور کثیر حدیث صحیح ان سے منقول ہے. وَكَانَ سَرِيًّا مِنَ الرِّجَالِ نَبِيًّا سَخِيًّا لَهُ الضِّيَافَةُ. آگے فرماتے ہیں کہ احمد بن سعد بن ابراہیم زوری فرماتے ہیں کہ سمیعت احمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے سوال کیا لیث بن سعد کے بارے میں، تو فرمایا کہ ثقۃ ثبت، کہ ثقہ ثبت ہے. پھر حنبل بن اسحاق کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا ابو عبداللہ سے، ابن ابی ذئب بہت زیادہ پسند ہیں آپ کے نزدیک مقبری سے یا ابن جلان مقبری سے؟ قال ابن جلان اختلط علیہ سماعہ من سماع ابیہ ولیث بن سعد احب الی منہ. فرمایا کہ ابن جلان جو ہے وہ مختلط کر دیتے ہیں اپنی جب وہ اپنے والد سے سماعت کرتے ہیں، لیکن لیث بن سعد ہیں وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں. اسی طرح عبداللہ بن احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ سمیعت ابی یقول، فرماتے کہ میں نے اپنے والد سے سنا اصح الناس حدیثا عن سعید المقبوریہ،
کہ سب سے زیادہ جو حدیث سعید مقبوری سے ہیں وہ لیث بن سعد کی ہیں، اور ابو داؤد کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن حسین نے فرماتے کہ میں نے سنا حضرت امام محمد رحمہ کی یہ فرماتے ہوئے اللیث بن سعد ثقۃ، کہ لیث بن سعد جو ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، اور ولیکن فی اخذ سہولہ، لیکن ان میں سہولت جو ہے وہ کبھی کبھی متساہل ہو جاتے ہیں، لیکن متساہل ہونا اگر یہ ضعیف ہونے کی علامت ہوتی تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی سیکھا ثبت نہ کہتے۔ ویسے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ متساہل ہونا ضعیف ہونے کی نشانی نہیں ہے، متساہل کئی معنوں میں ہوتا ہے، لیکن جو معنی لیث بن سعد کے بارے میں متساہل ہونے کا اگر یحییٰ بن معین کی طرف بھی نسبت کرو تو متساہل ہونے کا معنی جو انہوں نے لیا وہ ضعیف کے درجہ میں ہرگز نہیں جاتا، کیونکہ یحییٰ بن معین بھی ان کی ثقاہت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یحییٰ بن معین متساہل ہونے کی بنا پر ان کو ضعیف کہا تو پھر وہاں پر ان کی ثقاہت کا بھی اعلان کریں؟ ایک محدث سے دو متضاد قول تو نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک محدث کہیں پر ان کی ثقاہت کا اعلان کرے اور کہیں پر ان پر جرح کرے۔ امام ابن حبان سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب آئیے امام ابی داؤد کیا فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں ہے، یعنی اہل مصر میں اصح حدیثا من اللیث بن سعد، لیث بن سعد سے زیادہ حدیث صحیح بیان کرنے والا مصر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور فضل ابو طالب کہتے ہیں کہ فضل بن زیاد انہوں نے احمد بن حنبل سے روایت کی لیث بن سعد کثیر العلم صحیح الحدیث۔ پھر فرماتے ہیں ابھی اسحاق بن منصور کہتے ہیں ابو بکر بن خیثمہ نے انہوں نے یحییٰ بن معین سے، یہ سر میں کہ ابو بکر بن ابی خیثمہ نے انہوں نے یحییٰ بن معین سے، اور ابو عبد الرحمن نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، یعنی یحییٰ بن معین بھی ان کو ثقہ کہتے ہیں، امام نسائی بھی ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن سعید داربی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ فاللیث احب الیک او یحییٰ بن ایوب، کہ لیث بن سعد آپ کو زیادہ پسندیدہ ہیں یا یحییٰ بن ایوب؟ تو حضرت یحییٰ بن معین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللیث احب الی و یحییٰ ثقۃ، فرماتے ہیں کہ لیث مجھے زیادہ پسند ہے اور یحییٰ ثقہ ہے۔ اب جب یحییٰ بن ایوب ثقہ ہیں تو ان سے زیادہ پسند ان کو لیث ہے، لیث بن سعد ہے، یہ یحییٰ بن معین کو، تو پھر یحییٰ بن معین کے یہ کہنا کہ متساہل ہیں یہ ضعف کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یحییٰ بن معین ان کو تو ثقہ راوی سے بھی زیادہ پسند فرمانے والے ہیں۔ پھر آگے یہی قول ہے فاللیث کیف حدیث النافع قال صالح ثقۃ قلت فابراہیم بن سعد احب الیک او لیث فقال کلاہما ثقتان، کہ دونوں ثقہ ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اللیث بن سعد ثبت، کہ یہ ثقہ ثبت ہے، اور امام اجلی مصری کہتے ہیں فہمی ثقۃ، کہ یہ ثقہ راوی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرع سے ان کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ صدوق قلت یحتج بحدیثی ای لعمری، تو فرماتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے گا ان کے حدیث کے ساتھ، میں ہاں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ لیث بن سعد مجھے پسند ہے مفضل بن فضالہ سے۔ ابن خراش کہتے ہیں کہ صدوق صحیح الحدیث۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں اللیث بن سعد ثقۃ۔ یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں سمیعت ابی یقول ما رأیت احدا اکمل من اللیث بن سعد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد سے زیادہ اکمل کسی کو نہیں دیکھا۔ کان فقیہ البدن عربی اللسان والحدیث حسن المذاکر وما زال یذکر خصالا جمیلا، یہ اتنے وصف ذکر ہے۔ لم آخر میں کیا فرماتے ہیں لم آرا مثلو، میں نے ان کی مثل کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح حرملہ بن یحییٰ فرماتے سمیعت ابن وہب یقول لولا لیث ومالک لضللنا، فرماتے کہ اگر لیث اور مالک نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ اور اسی طرح ابن وہب سے ہے کہ اگر مالک اور لیث نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ فرماتے کنت اظن ان کل ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان سے جو جو پہنچا وہ یعمل به، اس کے ساتھ انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن وہب کہتے ہیں لولا انی لقیت مالکا واللیث لضللت، کہ اگر میں مالک اور لیث سے نہ ملتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یہ جناب اتنے زیادہ کثیر ہیں ان کی ثقاہت کے بارے میں، لیث بن سعد کے بارے میں اتنی زیادہ علماء نے تعریف کی ہوئی ہے ان کی، تو ان کو ابدال بھی کہا ہوا ہے۔ تو لہذا یہاں پر لیث بن سعد یحییٰ بن معین یہ شیوخ سے حدیثی میں متساہل تھا، تو یحییٰ بن معین ان کی توثیق کرتے ہیں، تو لہذا متساہل اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں آپ خائن صاحب لے رہے ہیں۔ تو لہذا لیث بن سعد پر جو آپ کی جرح ہے وہ بھی بے محل اور بے معنی ہے اور خیانت سے بھرپور ہے۔ اب آئیے ان کے آگے جو راوی کے جس پر اس نے جرح کی ہے وہ ہے جی ابن الحاد۔ یہ ہے لیث جو ہے وہ ابن الحاد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت لیث کے شیخ ہیں حضرت ابن الحاد۔ اب ابن الحاد کے بارے میں کہا کہ ابو حاتم نے کہا کہ ابن الحاد لیس بقوی،
اچھا یہاں پر اس کے اسی الفاظ میں رہتا ہے کہ لیس بقوی کا معنی کیا ہے؟ لیس بقوی کا معنی یہ ہے کہ مردود ہے، لیس بقوی کا معنی یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ کر آپ نے لغت لکھی ہوئی ہے اور اس لغت کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے کہ میری لغت مانو 1400 سال کو چھوڑو۔ تو یہ ہے تہذیب الکمال، اس کی جلد نمبر 32 ہے، الرسالۃ العالمیہ کی چھپی ہے امام مزی کی۔ یہاں پر ترجمہ نمبر 7011 ہے اور صفحہ نمبر 169 ہے، یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد اللیثی، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اور یہاں پر کیا ذکر فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہاں کہا جی میزان الاعتدال کے حوالہ سے کہ لیس بقوی، یہ قوی نہیں تھا۔ ابو بکر اسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے لا اعلم بہ بأسا، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں کوئی بھی حرج۔ ابو بکر بن ابی خیثمہ کہتے ہیں عن یحییٰ بن معین، کہ میں نے یحییٰ بن معین سے سنا، وہ فرماتے کہ ثقہ ہے۔ وکذالک قال النسائی، اور اسی طرح نسائی نے کہا۔ اور عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں سمیت، ابھی میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا، ابن الحاد احب الی من عبد الرحمن بن حارث و محمد بن عمر بن علقمہ وہوا و محمد بن عجلان متساویین وہو فی نفسی ثقہ۔ فرماتے ہیں کہ ابن الحاد مجھے عبد الرحمن بن حارث اور محمد بن عمر بن علقمہ سے زیادہ پسند ہے، وہ اور محمد بن عجلان دونوں متساوی ہیں، وہو فی نفسی ثقۃ، اور وہ فی نفسی ثقہ ہے۔ وذکر ابن حبان فی کتاب ثقات، امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا گیا۔ اور محمد بن سعد کہتے ہیں وکان ثقۃ کثیر الحدیث، کہ یہ ثقہ تھے اور کثیر الحدیث تھے۔ پھر فرماتے ہیں امام مجلی نے فرمایا کہ مدنی ثقۃ، کہ مدنی ثقہ تھے۔ اور یعقوب بن سفیان سے منقول ہے یہ قول، یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاتھ وہو مدنی ثقۃ حسن الحدیث یروی عن الصغار والکبار، فرماتے ہیں کہ وہ مدنی ہے، ثقہ ہے۔ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مدنی ہے، ثقہ ہے۔ ووثقہ الحافظان الذہبی و ابن حجر، اور امام ذہبی اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما دونوں ان کی توثیق کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ابن الحاد کے بارے میں لکھا لیس بقوی، اور امام ذہبی ان کی توثیق کرتے ہیں۔ کیسی بات ہے، امام ذہبی ان کی توثیق کر رہے ہیں اور یہ لیس بقوی کے تحت ان کو ضعیف کہنے پر تلا ہوا ہے۔ لہذا یہ یزید بن اسامہ بن الحاد اللیثی جو ہے ان کی توثیق کرتے ہیں امام ذہبی بھی اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ لیس بقوی، اس سے راوی ضعیف ہو گیا۔ اچھا جی، اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جن سے ان کا دماغ کھول اٹھے گا۔ اس حدیث کی سند میں بھی دو راوی موجود ہیں، لہذا یہ روایت بھی مردود ہے۔ اس میں جو پہلے ذکر کیا وہ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ ہے، ان کا پورا نام عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی راوی ذکر کیے ہیں ان کسی کا بھی پورا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ محمد بن عبد الملک بن مروان یہ اموی ہیں، ان کو مروان بن حکم والا بنا دیا۔ اچھا، عبد الملک بن عمیر الخمی، ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ لیث بن سعد کا بھی ذکر، ابن الحاد، حالانکہ ابن الحاد جو ہے ان سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ یزید بن ہے، یہ کون ہے ابن الحاد، یہاں ان کا پورا نام ذکر کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ پورا نام ذکر نہیں کیا۔ اچھا، جب امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی باری آئی تو وہاں پر پورا نام ذکر کیا، ان کا پورا نام عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ ہے۔ حالانکہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جو حدیث سے شک رکھنے والا ہے کہ شیخین امام بخاری و مسلم رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں وہ حضرت امام ابو بکر بن شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ والے ہیں۔ ابو بکر عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ آپ کے شیخ نہیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ والے اور ہیں، یہ اور ہیں۔ یہاں پر اس لیے عبد الرحمن ذکر کیا کیونکہ یہاں پر مغالطہ ڈالنا تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ کے بارے میں جو کہا کہ امام حاکم نے کہا کہ یہ متانت سے خالی تھا، ابو بکر بن داؤد نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، یہ مغالطہ ڈالنا تھا، یہ مغالطہ ڈالنے کے لیے پورا نام ذکر کیا، حالانکہ جو شیخ تھے ان کو ہی بدل دیا، جس طرح پہلے عبد الملک بن مروان بنا دیا محمد بن عبد الملک الاموی کو، اسی طرح یہاں پر یہ کام اس نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ الحافظ الکبیر الحجہ، امام ذہبی نے فرمایا کہ حافظ ہیں، کبیر ہیں اور حجہ ہیں۔ حدث عنہ، ان سے جو روایت کرتے ہیں وہ امام محمد بن حنبل ہیں اور بخاری ہیں اور ابو القاسم بغوی ہیں اور لوگ، ووثقہ الجماعہ، اور جماعت نے ان کی توثیق کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ہیں جو امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں،
اور جو اس نے عبدالرحمن ذکر کیا وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے. تو جناب کتنی خیانت کرو گے اس بارے میں. اور امام ابن بکر ابی شیبہ ان کے فضائل کثیر ہیں, کیونکہ اگر ان کے فضائل کثیر نہ ہوتے تو اس کو یہاں پر نام بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی. اس کے نام بدلنے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اس کو پتا تھا کہ ان کے فضائل کثیر ہیں. ان کی مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس 28 جلدوں میں پڑی ہوئی کہ 29 جلدوں میں 26 جلدوں میں میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ پڑی ہوئی ہے ان کی. اور جناب وہ مراد ہے یہاں پر اپنی مرضی کے راوی لگا دیے اور پھر کہتے ہیں میں بڑا محقق ہوں. اچھا جی, اس کا آخری راوی کے جن پر کلام ہے وہ حضرت حماد بن سلمہ ہے. ان کی بابت امام ذہبی نے تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ کر دی گئی تھی. ابن سلجی نے کہا کہ میں نے عباد بن صہیب سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حماد کا حافظہ نہیں تھا, یعنی مستحضر نہیں تھا. ابن ابی العوجا کہتے ہیں کہ اس کا ربیب تھا, اس نے اس کی ذخیرہ حدیث میں ملاوٹیں کر دی تھی. امام سیوطی نے کہا کہ ان کا حافظہ متکلم بھی تھا اور یہ مناکیر بھی روایت کرتا ہے, اس لیے امام بخاری نے ان سے ایک بھی روایت نہیں لی ہے. اور یہاں پر بھی میزان الاعتدال, آگے کوئی جلد نہیں ہے, کوئی صفحہ نہیں ہے. لہذا یہ حماد بن سلمہ کی طرف کے یہ کون ہے. یہ جی میرے پاس کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اس کی ہے جلد نمبر 7 رسالۃ العالمیہ کی چھپی ہوئی, اور اس کا صفحہ نمبر 253 ہے اور ترجمہ نمبر 1482 ہے. اس میں حماد بن سلمہ بن دینار البصری, یہ ثابت بنانی سے روایتیں ذکر کرتے ہیں. اور یہاں بھی میرے خیال میں جو روایت ہے وہ ثابت بنانی سے ہی ہے, یہ ثابت بنانی سے روایت ذکر کرتے ہیں اور ان سے عفان بن مسلم ذکر کرتے ہیں. ہاں یہ حدیث میں ہے نا کہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا ثابت. حماد بن سلمہ ثابت بنانی سے روایت ذکر کرتے ہیں, ان سے عفان ذکر کرتے ہیں. یہ وہی حماد بن سلمہ ہے. اب ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حسن بن میمونی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت احمد بن حنبل سے سنا کہ حماد بن سلمہ اثبت فی ثابت من معمر, کہ یہ معمر سے زیادہ ثبت ہے. پھر فرماتے ہیں ابو الحارث کہتے ہیں کہ ان عبد اللہ قیل له ایما احب الیک حماد بن زید او حماد بن سلمہ. کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک حماد بن زید زیادہ محبوب ہے یا حماد بن سلمہ. قال ما منهما الا ثقات, فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہ مگر دونوں ثقہ ہے. حماد بن سلمہ اقدم سماع من ایوب وكتب عنه قدیما فی اول امری. کہتے ہیں کہ جو حماد بن سلمہ ہے انہوں نے حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی سے سماع کیا ہے قدیم, اور جو حماد بن زید ہے انہوں نے بعد میں سماع کیا. اور جو جب حضرت حماد بن سلمہ نے ان سے سماعت کو چھوڑ یعنی کہ ان کی محفل کو ترک کر دیا تھا, پھر ان کے بعد حضرت حماد بن زید ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. یہ قدیمی شاگرد ہیں, وہ ان کے بعد کے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ فضل بن زیاد کہتے ہیں سمیت ابا عبداللہ کہ میں نے ابو عبداللہ سے سنا وکیل الگ کہ جب ان سے کہا کہ حماد بن سلمہ اور حماد بن زید اذا اجتمعا فی حدیث ایوب ایہما احب الیک, کہ جب حماد بن زید اور حماد بن سلمہ جب ان دونوں کی جو روایتیں ہیں وہ ایوب سختیانی سے مجتمع ہو جائیں تو آپ کس کی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, حضرت حماد بن سلمہ کی یا حماد بن زید کی؟ قال ما فیہما الا ثقۃ, فرمایا کہ دونوں ہی ثقہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری ان کی ثقات ہے. اسحاق بن منصور کہتے ہیں یحییٰ بن معین سے حماد بن سلمہ ثقۃ. عباس دوری کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین سے ہے کہ حماد عالم الناس بثابت, کہ جو حماد ہے یہ ثابت سے زیادہ حدیثیں جاننے والے ہیں. اور حضرت ابو بکر خیثم انہوں نے یحییٰ بن معین سے روایت کیا کہ اثبت الناس فی ثابت البنانی, یہ حماد بن سلمہ. فرماتے ہیں کہ ثابت بنانی سے جو روایت نقل کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے حماد بن سلمہ یہ زیادہ ثقہ ثبت ہے. فرماتے ہیں کہ کسی نے یعنی کچھ لوگ تھے قوم تروں نے ذکر کیا یحییٰ بن دریس کے پاس ہے حماد بن سلمہ احسن حدیثا ابی ثوری, یعنی حضرت امام سفیان ثوری حماد بن سلمہ میں سے کن کی روایت زیادہ احسن ہے؟ قال یحییٰ حماد احسن حدیثا, تو یحییٰ نے فرمایا کہ جو احسن حدیث ہیں وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. اچھا جی. حجاج بن منال فرماتے حدثنا حماد, ہمیں حدیث بیان کہ حماد بن سلمہ میں وکان من ائمۃ الدین, اور وہ ائمہ دین میں سے تھے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے عبداللہ بن عمر فرمایا دخلت البصرہ فما رأيت احدا اشبہ بمسالک الاول من حماد بن سلمہ. شہاب بن معمر بلخی کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ يعد من الابدال وعلامۃ الابدال الا يولد لهم تزوج 70 امرأة فلم يولد. فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن سلمہ سے یہ ابدال تھے. ابدال کی نشانی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے, اور یہاں تک کہ 70 شادیاں انہوں نے کی لیکن ان کی اولاد نہیں تھی. ابو عمر
جرمی کہتے ہیں کہ ما رأیت فقیہا قط افصح من عبد الوارث وکان حماد بن سلمہ افصح من الناس. عبد الرحمن جرمی نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فقیہ عبد الوارث سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا تھا، لیکن حماد بن سلمہ ان سے بھی زیادہ فصیح تھے. یہاں پر یہ ساری ان کی توثیق ہے، کوئی بھی ان پر ایسا کلام نہیں کر رہا ہے. یہاں پر ایک بات بڑی زبردست ہے، یہاں پر یہ ذکر کیا نا، اسی لیے امام بخاری نے ان سے ایک بھی روایت نہیں لی. امام بخاری نے ان سے ایک بھی روایت نہیں لی، یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے. اچھا جی، فرماتے ہیں کہ استشہد بہ البخاری وقیل انہ روى له حدیثا واحدا عن ابی الولید عنہ عن ثابت وروى له فی القراءۃ خلف الامام وغیرہ وروى له الباقون. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ استشہاد فرماتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان سے روایت لی ہے ابی ولید سے، انہوں نے ثابت سے، اور روایت کیا اس کو قراءۃ خلف الامام میں. امام بخاری تو ان کے ساتھ استشہاد بھی فرماتے ہیں. یہاں پر یہ جو حاشی ہے نا اس کا تہذیب الکمال، اسی یہاں پہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ یہ جو ہے نا آخر میں تو امام میزی نے لکھا ہوا کہ وہ امام بخاری ان کے ساتھ استشہاد فرماتے ہیں، لیکن اس کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ امام ابن حبان نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رد کیا، اور قوی رد کیا، شدید رد کیا. کس وجہ میں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت حماد بن سلمہ سے تخریج نہیں کی ہے. امام ابن حبان نے یہاں پر امام بخاری کی پکڑ کی ہے اس بات پر کہ آپ نے حماد بن سلمہ سے روایت کیوں نہیں لی ہے، جبکہ امام بخاری ان کے ساتھ استشہاد فرماتے ہیں. اگر یہ بات کہے کہ ضعیف راویوں تو اس سے استشہاد ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ جب اس سے استشہاد فرماتے ہیں تو وہ ضعیف روایت ہوگی. تو جناب چلیں، تمہاری یہی بات صحیح کہ امام بخاری کے نزدیک اگر وہ ضعیف ہے تو اس لیے استشہاد فرماتے ہیں، تو چلو مان لیتے ہیں. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں ایمان ابی طالب کے برعکس روایت لے کر آتے ہیں، برعکس روایت لے کر آتے ہیں. اور اگر استشہاد کا معنی ذوق کا تم لیتے ہو کہ امام بخاری نے ضعیف سمجھ کے استشہاد کیا، تو یہ ساری روایتیں امام بخاری کے استشہاد میں شامل ہو جائیں گی، اور وہ روایت اس کو اور قوت مل جائے گی. جو بخاری شریف میں جس کو تم کہتے ہو کہ جعلی FIR کاٹی ہوئی ہے، اس کو اور قوت مل جائے گی، کیونکہ یہ ساری استشہاد میں ہو جائیں گی. یہ والی جو ہے حضرت حماد بن سلمہ والی روایت، یہ استشہاد میں چلے گی، لو امام بخاری کی روایت کو اور تقویت مل گئی. یہ ہے جی آپ کی علم دانی. اور جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ کیسے کیسے آج کل کے محقق پیدا ہوئے ہیں کہ جو خود کو محقق کہتے ہیں، لیکن بخدا ان کو حوالہ دینے کی تمیز نہیں ہے کہ حوالہ کیسے دینا ہے. یہ کتاب اگر کوئی صاحب علم پڑھے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت میں رونا کیا ہے اور ثابت کیا کرنا ہے. ایک ہی بات کو کئی دفعہ ذکر کیا. مبحث ابی طالب پر کلام ہے کہ حرف حرف کے بخیے ادھیرے ہوئے ہیں، غیر صداقت فریدی خیاط صاحب نے بخیے ادھیرے ہوئے ہیں، اور یہ بخیے ادھیرے جی کتابوں کے راوی بدل دیے اپنا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. یہ راوی وہ نہیں، نام تک بدل دیے، راوی شیخ بدل دیے شیخین کے. تو لہذا یہ ان کی علمی متانت ہے، یہ ان کا حافظہ ہے. اور اگر میں نے دقیق نظری سے تو اس کا مطالعہ نہیں کیا، جہاں پر اس نے راویوں پر کلام کیا، جرح کیا، میں نے صرف اس بات کا اس میں پڑھا ہے، کیونکہ باقی باتیں تو اس کے جو تانے زنی سے یہ زیادہ کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی جو روایتیں ہیں ان پر جو اس کے اعتراضات تھے راویوں پر، یہ ان کا جواب ہے. اور اگر اس غیر صداقت خیاط میں ذرا سی بھی ہمت ہے، یا خود کو ذرا سا بھی محقق ثابت کر سکتا ہو، جیسے میں نے کتابیں دکھا کر ان کے صفحات، ان کے ترجمہ عبارتیں پڑھ کر میں نے راویوں کی ثقاحت اور ان کی عدالت کو ثابت کیا ہے، اگر اس میں ہمت ہے تو میرے ان راویوں کا جواب اسی طرح کتابیں دکھا کر دے دے، یا جو میں نے اعتراض اس کی کتاب سے راویوں کے بدلنے پر کیے ہوئے ہیں، اگر اس کے نزدیک یہ درست ہے تو اسی طرح کتابیں دکھا کر بتا دے. یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتابیں کیا ہیں. اگر اس نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی یا اس کے پاس کتابیں مجلد صورت میں موجود ہوتی تو ان کے حوالے دیتا، جیسے میں نے حوالے دیے. اس کے پاس ایسی کتابیں کچھ بھی نہیں، بس کمپیوٹر پڑھا، وہ اس میں مکتبہ شامل ہے یا کیا اس میں سے پڑھتا ہے یہ بس، اور اس کے پاس کچھ نہیں. اور دوسری بات، غیر صداقت خیاط سے میں یہ بات کر، اگر ان ثقات کو
جو سکاہت میں نے ثابت کی ہے، اگر تو رد کر سکتا ہے ویڈیو کی صورت میں تو رد کر دے. اگر تو ویڈیو کی صورت میں رد نہیں کر سکتا، میں بندہ ناچیز محمد یاسر رضوی فیصل آباد سے، حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میں نواسا ہوں. اگر تجھ میں ہمت سامنے بیٹھنے کی ہے، جو تو نے اپنی اس کتاب میں جروحات نقل کی ہیں بندہ ناچیز ایک دو افراد کے ساتھ، آ جاتا ہے یہی کتابیں لے کر اسماء رجال کی. اگر تجھ میں ہمت ہے تو سامنے بیٹھ کر ان کو ثابت ان کی سکاہت پر جو جروحات تو نے کی ہے اپنی جروحات کو ثابت کر دے. اگر تو اپنی جروحات کو ثابت کر دے گا میں تیرے موقف کو تسلیم کروں گا، لیکن تو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ تیری جہالت پر میں پہلے بھی واقف ہوں اور تیری جہالت اب بھی ہے. نہ تو سامنے بیٹھنے کا اہل ہے، نہ تو سامنے بیٹھ سکتا ہے. لہذا جو احباب اس کو محقق مانتے ہو ان کی عقل کو بھی سلام ہے کہ کس کو محقق مانا بھی تو کس کو. اتنے محدثین کے مقابلے میں اس خبیث کو اٹھا لیا وہ محقق منا پیٹتا ہے، اور یہ اس کی خیانتیں ہیں ساری کی ساری. اور جناب آخر میں ایک بات عرض کرتا چلو، آپ کا دعویٰ ان روایتوں پر من گھڑت موضوع کا ہے، تو لہٰذا موضوع روایت اس وقت ہوگی جب ان کے راویوں میں سے کسی کو وضاع ثابت کریں. ان کے راویوں میں سے کسی ایک کو بھی وضاع ثابت نہیں کر سکے، اگر جھوٹ بول کر پہنچے بھی تو صرف ضعیف تک پہنچے، اور ضعیف سے روایت موضوع نہیں بنتی ہے، بس اس میں سکم آ جاتا ہے، صحیح درجہ سے وہ نیچے آ جاتی ہے. اور ضعیف روایت کئی باب میں مقبول بھی ہوتی ہے، ان سے استشہاد بھی کیا جاتا ہے، قیاس سے اوپر انہی کا درجہ ہے. یہاں تک اگر اجتہاد بھی کرنا ہو تو اگر ضعیف روایت مل جائے تو اجتہاد کو چھوڑ کر ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لہذا ضعیف ہو جانا یہ مردود کی علامت نہیں ہے جناب. موضوع ثابت کرے تو پھر مردود ثابت ہوتی ہے. سلام ہے آپ کی عقل کو، خدا تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اس کے سننے والوں کو بھی ہدایت دے، جنہوں نے لانچ کیا وہ بھی سوچتے ہوں گے یار ہم نے کس کو بٹھا دیا آگے. خدا تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے فتنوں سے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.